شریعت نے ہر چیز کے آداب متعین کیے ہیں، کسی چیز کو بھی تشنا نہیں چھوڑا ہے۔ بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک کا ہر طریقہ شریعت مطہرہ نے واضح کیا ہے۔ ہاں، اگر ہم کو معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، یا ہم پتہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم ناواقف ہیں، تو وہ الگ چیز ہے۔ لیٹنے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الٹا لیٹنا یہ کسی صورت درست نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں کا لیٹنا قرار دیا الٹا لیٹنے کو۔ ایک شخص لیٹے ہوئے تھے مسجد کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹھوکر لگائی، سیدھے ہو جاؤ۔ اور ایک حدیث کے اندر میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ الٹا لیٹنا یہ جہنمیوں کا لیٹنا قرار دیا گیا ہے۔ یا تو وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ دنیا کے اندر الٹا لیٹتے ہیں، یا یہ ممکن ہے کہ جہنم کے اندر جب وہ لیٹیں گے تو الٹے ہو کر لیٹیں گے۔ ہاں، شریعت نے طریقہ بتایا لیٹنے کا کہ جب آپ نے لیٹنا ہو، سونا ہو، تو آپ دائیں کروٹ لیٹیں، دائیں کروٹ لیٹیں اور یہ ہاتھ یہاں پہ نیچے رکھ لیں، اور پھر باوضو ہو کر لیٹیں۔ آداب بتائیں لیٹنے کے، باوضو ہو کر لیٹیں، اور کپڑے کو جو ہے نا وہ بستر کو جھاڑ کے پھر لیٹیں، کہ ایسا نہ ہو جیسے گرمیوں کے دن ہوتے ہیں، سو جو ہے نا وہ کیڑے کانٹے ہوتے ہیں بستر کے اوپر، وہ نقصان پہنچا دے، اس لیے شریعت نے صفائی کر کے جھاڑ کے پھر لیٹیں، اور پھر جو ہے نا وہ دعا پڑھ کے لیٹیں، بسم اللہ اموت و احیا، اللہ کے نام سے جو مجھے زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی مجھے وہی دے گا۔ تو شریعت کو فالو کریں، ہر معاملے کے اندر شریعت کو فالو کریں۔ دین اسلام انسانی نیچر، انسانی طبیعت سے ہٹ کے نہیں ہے۔ انسان نے جو بھی کام کرنا اس میں تھوڑا سا طریقہ دیکھ لے کہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی چھت پر لیٹنے سے منع کیا ہے جس کی چار دیواری نہ ہو۔ بعض اوقات انسان نیند میں ہوتا ہے، واش روم کے لیے اٹھ رہا ہے، تو وہ نیچے گرے گا، نقصان ہوگا۔ الٹا لیٹنا صرف دو صورتوں کے اندر جائز ہے، اس کی گنجائش ہے۔ ایک تو سیدھے لیٹنے میں آپ کو کوئی تکلیف، حرج ہے، کوئی عذر ہے، کوئی زخم ہے یا کوئی اور کوئی مسئلہ ہے، آپ سیدھے ہو کے لیٹ نہیں سکتے، بیک سائڈ پہ کمر میں کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، زخم کوئی ہو سکتا ہے، الٹا ہی لیٹنا پڑے گا، تو اس صورت میں گنجائش ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ آپ لیٹے تو سیدھے ہی تھے، لیکن جب نیند کا غلبہ ہوا، جب آپ سو گئے، جب آپ کو پتہ نہیں چلا، تب آپ الٹے ہو گئے۔ اس میں بھی میں نے حدیث پہلے بتائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر مار کے اس کو سیدھا ہونے کا کہا، یعنی دیکھنے والے تب بھی سیدھا کر دیں۔ ان دو شکلوں کے علاوہ الٹا لیٹنے کی گنجائش نہیں۔ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ دائیں کروٹ پہ لیٹیں، یا جتنی دیر آپ دائیں کروٹ پہ لیٹ سکتے ہیں اتنی دیر آپ دائیں کروٹ پہ لیٹیں۔ جب سو جائیں تو پھر کروٹ بدل بھی لیں، بائیں کروٹ بھی ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں۔ کوشش کریں الٹی طرف جو ہے نا وہ نہ کریں، قبلے کی طرف پاؤں نہ کریں۔ شمالن جنوبن سوئیں گے تو پھر قبلے کی طرف پاؤں نہیں ہوں گے، یا قبلے کی طرف سر کر لیں، اس طرح لیٹ جائیں۔ بہت ہی اچھا ہے باوضو ہو کر لیٹیں، سب کو معاف کر دیں۔ تھوڑا سا لیٹنے سے پہلے اپنے آپ کا مراقبہ کر لیں، کہ سونے سے پہلے مراقبہ کر لیں کہ آج میں نے دن میں کیا کیا ہے، کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ آخرت کے حوالے سے سوچیں۔ جب انسان لیٹتا ہے، رات کو لیٹتا ہے سونے کے لیے، تو اس وقت سکون ہوتا ہے، سوچ آتی ہے، خیال آتا ہے۔ آپ سوچیں آپ نے آج دن میں کتنے نیک اعمال کیے ہیں، کتنے برے اعمال کیے ہیں۔ آئندہ کوشش کر لیں۔ فرض کرو آپ کے لازمی بات ہے گناہ زیادہ ہیں ہم لوگوں کے، نیکیاں کم ہیں، آئندہ کوشش کر لیں
कि नेकियां ज्यादा करेंगे, गुनाह कम करेंगे। आज मैंने ये गुनाह किया, इसको आइंदा नहीं करूंगा, कल नहीं करूंगा, एक एक गुनाह करके छोड़ दें। आज मैंने ये 3 नमाजें पढ़ी हैं तो कल कोशिश कर ली 4 पढ़े। कोई भी नेक काम किए तो उसमें कोशिश करें, बढ़ोतरी की तरफ जाएं, अपने आप को आगे लेके चले, रुके नहीं, पीछे ना हो, नेकियों में सबकत ले जाने वाले हो।